الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 دوسرے پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سورہ بقرہ یہاں تک اس میں توحید اور رسالت کے اوپر نقلی دلائل کا بیان تھا۔ اب آگے رسالت کے متعلق یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرافٹ ہوڈ کے بارے میں یہود و نصارہ اور مشرکین ان کے بعض شبہات تھے، اعتراضات تھے، ان کا جواب یہاں سے آگے دیا جا رہا ہے۔ پہلا شبہ یہاں پر جس طرح تفسیر عثمانی میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا تو یہود و مشرکین، منافقین اور بعض کچے مسلمان ان کے بہکانے سے شبہ ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام۔ تو یہ فیس کر رہے تھے قبلہ بیت المقدس کی طرف، جو قبلہ تھا پہلے انبیاء کا، سابقہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کا قبلہ بھی وہی تھا۔ تو اب انہیں کیا ہوا جو اس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کرنے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہود کی عداوت ہے، دشمنی کی وجہ سے، یہودیوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے ایسا یہ کیا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام یہ اپنے دین کے بارے میں کیا ہے، متردد ہیں، انہیں شک ہے، جن سے یعنی ایسی باتیں جن کا شک جو ہے اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے، لے جاتا ہے کہ ان کو اپنے نبی ہونے میں بھی کیا ہے، شک ہے، اور یہ نبی نہیں لگتے۔ مخالفوں کے اس اعتراض اور اس کے جواب کی جو آگے ہے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو اس وقت کوئی تردد و شک نہ ہو، پہلے اطلاع دے دی کہ شک میں نہ پڑنا، یہ اعتراض آپ پر ہوں گے کب؟ جب قبلے کی تحویل کا حکم آئے گا۔ جس طرح تفسیر جواہر قرآن میں ہے کہ تحویل قبلے کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور پیشن گوئی آپ کو بتا دیا کہ مستقبل قریب میں جب آپ کو تحویل کعبہ کا یعنی قبلہ چینج کرنے کا حکم آئے گا، آرڈر آئے گا آپ کے پاس، تو اس وقت یہ احمق اور بے وقوف قسم کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، صفحہ ٹائپ کے، تو فرمایا یہ لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ اس نے بیت المقدس جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔
یہ پیشن گوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دے دی کس نے؟ اللہ رب العالمین۔ سیقول السفہاء، سفہاء اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض علماء فرماتے اس سے مراد یہودی ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ کون مراد ہے؟ مشرکین مراد ہے، اور بعض نے کہا منافقین مراد ہے۔ لیکن مفسرین جس طرح تفسیر جواہر القرآن میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے عموم کی وجہ سے یہ سب کو شامل ہے، اس میں مشرک بھی آتا ہے، اس میں یہودی بھی آتا ہے، اس میں ہر آدمی شامل ہے۔ سیقول السفہاء، جو بھی اس کے اوپر اعتراض کرے گا کہ کیوں انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا، ہر وہ شخص جو بھی اعتراض کرے گا وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کو اپنے عموم پر ہی رکھا جائے۔ آگے فرمایا رب العالمین من الناس، لوگوں میں سے، فرمایا ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ قبلہ جس کے اوپر یہ پہلے تھے، جس کے اوپر پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف جو نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ابتدائی اسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہاں پر جب مدینہ منورہ میں آئے تقریباً 15-16 مہینے تک جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو اب اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر اعتراض کرے۔ فرمایا چنانچہ تفسیر مزری میں ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین میں خود کچھ حیرانی ہو گئی ہے، کچھ شک آ چکا ہے، کچھ ڈاؤٹ ہونے لگا ہے، اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں رائے راست پر، ٹھیک راستے پر ہیں، اس لیے انہوں نے بیت المقدس جس قبلے کے اوپر تھے اس قبلے کو چھوڑ کر ہمارے قبلے کو کیا کر دیا؟ اختیار کر لیا۔ تو ان قریب دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ یہ کیا ہو جائیں گے؟ اپنے سارے دین سے ہٹ کر یہ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں گے، ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہود نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبلے سے جو قبلے کو جو چھوڑا ہے تو یہ معاذ حسد کی وجہ سے چھوڑا ہے، نعوذ باللہ۔ کس کی وجہ سے چھوڑا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو آگے رب العالمین نے اس کا جواب دیا، نہیں نہیں نہیں، یہ حسد کی وجہ سے ہے اور نہ ہی کسی اور وجہ سے ہے، نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے اوپر کوئی شک اور شبہ ہوا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، تو کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، تو کہہ دے اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ مشرق بھی اور مغرب بھی ہے۔ اب یہاں پر یہ شبہ تھا تو اس شبہ کا اجمالی جواب دیا، پہلا جواب کیا دیا؟ اجمالی جواب ہے۔ فرمایا یہ تمام سمتیں، مشرق کو، مغرب ہے، جنوب ہے، جو بھی سی سمت ہے، یہ ساری ڈائریکشنز یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا کسی سمت میں کوئی تقدس نہیں رکھا ہوا کہ یہ سمت مقدس ہے، اس کی طرف منہ کرنا ہے، یہ والی زیادہ مقدس ہے، اس کی طرف جانا ہے، وہ مقدس نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، ہر سمت کس کے لیے؟ اللہ کی ہے۔ جس طرف چاہے اللہ رب العالمین وہ حکم کر سکتا ہے کہ نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف، جہاں بھی اس کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی یعنی اللہ رب العالمین جس طرف بھی ہم کو حکم دے گا ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو ہم اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ تفسیر عثمانی میں ہے، فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ نہ ہم یہود کے حسد سے اور نہ کسی نفسانی تعصب اور اپنی رائے کے اتباع سے قبلے کو بدلا ہے، بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ اطاعت ہے، تابعداری ہے، کس کی؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کے حکم کی اطاعت و تابعداری ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم نے اس کے حکم کی تابعداری کی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو ہم نے اس کے حکم کو تسلیم کیا۔ اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے حکم کو دل و جان سے قبول کیا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا۔
ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو لہذا ہم پر اعتراض کرنا فرماتے ہیں یہ سخت حماقت ہے، یہ بیوقوفی کا عمل ہے، بیوقوفانہ عمل ہے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہو. ہم تو غلام ہیں، ہم تو سرونٹ ہیں. اب کیا ہے، عبد ہیں، بندے ہیں اللہ کے، اس کے سرونٹ ہیں، اس کے سلیو ہیں. تو غلام جو ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے کام کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا. جب وہ اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، اپنے ماسٹر کی، آنر کی تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. تو لہذا جو آدمی اگر اس کے عمل کے اوپر کہ کیوں اپنے آقا اور مالک کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو وہ بیوقوف نہیں ہوتا جو عمل کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ بے وقوف ہوتا ہے جو ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ کیوں تو اطاعت تابعداری کرتا ہے. اس لیے کہ اس کا مالک ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کے کھانے پینے سونے ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہوئے. تو لہٰذا یہ چیز اعتراض غلط ہے. تو فرمایا قبلے کا معین فرمانا یہ طریقہ عبادت کو بتلاتا ہے. کس کو بتاتا ہے؟ طریقہ عبادت کو بتا کہ اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، ورشپ کے طریقے کو بتاتا ہے. فرمایا اصل عبادت یہ ہرگز نہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا، نماز پڑھنا، یہ اصل عبادت نہیں ہے. عبادت تو اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری ہے. تمام جہاد کا مالک ہوئے جس جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم دے. فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ کی. فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں کہ اللہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق ایک خاص راستہ بتلا دیا. کسی کو ایک راستہ بتلایا، کسی کو دوسرا راستہ. تو اللہ اپنی حکمت سے راستہ بتلانے والا ہے، جس کو جون سا راستہ بتلا دے. تو فرمایا تمام مواقع اور جملہ جہاد کا وہ مالک ہے، جس کو جس وقت چاہتا ہے اس کو ایسا راستہ بتلا دیتا ہے جو نہایت سیدھا ہو اور سب رستوں سے مختصر اور قریب تر ہو. چنانچہ ہم کو اس وقت اس قبلے کی ہدایت فرمائی جو سب قبلوں میں افضل اور بہتر ہے. یعنی اب ہمیں کس قبلے کی طرف ڈائریکشن بتائی؟ وہ قبلہ جو سارے قبلوں سے کیا ہے؟ بہترین قبلہ ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ دو باتیں آ گئی. ایک تو یہ بات آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ان کے کسی عمل پہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ ایسے تھے، نکتہ چینی کرتا ہے، تو رب العالمین نے انہیں کیا کہا؟ بے وقوف کا، سفہاء کا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا ہے؟ لوگوں میں سے بے وقوف لیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا عن قبلہ. تو گویا جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کریں گے، صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جماعت چن کر منتخب کی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کر لو گے تم راہ پالو گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ و فساد کے زمانے میں صحابہ کرام کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو 73 گروپ آئیں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں میں صحیح راستے پہ ہوں، لیکن صحیح لوگ وہ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے کے اوپر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام کے کسی عمل کے اوپر تنقید کرنا یہ بے وقوفانہ عمل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کا دل و جان سے احترام کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کے، ہمارے اسلام کے، ہماری کتاب کے، ہماری نماز کے، ہمارے روزے کے وہ عینی گواہ ہیں، شاہد ہیں، اور وہی واسطہ بنے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی اللہ کی طرف سے اتری ہے، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اس دین کو ہم تک پہنچانے کا اول واسطہ، اول چین جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے. اس لیے دشمن نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ اس پہلی لائن کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ دیکھیے لڑائی جنگ ہوتی ہے تو ایک مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، پہلا لشکر جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط اور طاقتور ہوا کرتا ہے، کیا کہ فرنٹ لائن ہوتی ہے. جب فرنٹ لائن کو توڑ دیا جاتا ہے تو پھر پیچھے فوج کا کچھ حال باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ صحابہ کرام ہمارے دین اسلام کی فرنٹ لائن ہے. اس کو توڑنے کی ہر طریقے سے یہود و نصارہ نے وہاں سے کوشش چلتی آ رہی ہے، آج تک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس فرنٹ لائن کو کوئی توڑ نہیں سکا ہے، جس کی وجہ سے دین اسلام آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اس لیے مسلمان جب تک صحابہ اکرام کے ساتھ
شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، ان کی عزت، ان کی تقدس، ان کی عفت کے لیے اور ان کے لیے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری فرنٹ لائن کو توڑ کر ہمارے قرآن کریم کے اوپر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر حملہ آفت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری چیز کیا پتہ چلا کہ قبلہ ڈائریکشنیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، جس جانب کو حکم دے تو ہم حکم کے غلام ہیں، ہم حکم کے غلام ہیں۔ اگر بیت المقدس کی طرف کہتا ہے منہ کرو، ہم ادھر منہ کریں گے، اگر ہمیں کہتا ہے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرو، ہم ادھر منہ کریں گے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے غلام ہیں، جیسا اس نے حکم دیا ویسا ہی کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تابعداری، اطاعت، اس کے حکم کے اوپر کیا ہے جان نچھاور کر دیں، جس طرح کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگر نماز کے اندر ان کو حکم ہوا قبلے کی تحویل کا تو ٹرن ہو گئے، قبلہ چھوڑ دیا دوسری قبلے کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا، لوگوں کے اعتراضات کے اوپر وہ بالکل انہوں نے کوئی کان نہیں دھرا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو کیا ہے بجا لایا اور اس کی تعمیل کی، اسی کے مطابق اپنی ڈائریکشن چینج کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، اس بیٹھنے کے اوپر پورا اجر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ان دروس کے سلسلے کو تو کامیاب بنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی جتنے بھی سننے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔